نہ دل دور رب سے نہ وہ دل سے دور، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ ہر ایک مہم کا وکیل و کفیل، فحسبی وربی ونعم الوکیل، پتا پتا گواہ دے رہا ہے صدا، تو ہے رب العلا، تو ہے رب العلا، کون ہے مشکل کشا بات تیرے خدا، تو ہے رب العلا، تو ہے رب العلا، غرق فرعون دریا میں ہونے لگا، چیخا اور چیخ کر وہ کہنے لگا، تو فقط بادشاہ، تو ہے رب العلا، تو ہے رب العلا، نار نمرود کی جب بھڑکنے لگی، حکم تیرا ہوا تو سنبھلنے لگی، آگ کو گل کیا، تو ہے رب العلا، تو ہے رب العلا، تو ہے رب العلا، تو ہے رب العلا، نہ دل دور رب سے نہ وہ دل سے دور، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس ذات باری تعالیٰ کے کرم کو، عطا کو، جود و سخا کو دیکھ کر دل یوں پکار کے کہتا ہے، اٹھا کے ہاتھ جب یہ مسکین دعا کرتا ہے، یا خدا بندہ تو بس تیری ثنا کرتا ہے، نہ سلیقہ ہے مجھے کوئی ثنا گوئی کا، تیرا احسان ہے جو بندہ صدا کرتا ہے، مجھ میں کیا بات ہے جو بات بنی ہے میری، اتنا بس یاد ہے تو میرے ساتھ رہا کرتا ہے، مجھ کو اب خوف نہیں ہے کسے غم ہستی کا، جب سے یہ جانا ہے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، جب سے یہ جانا ہے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ میں سلام پیش کروں گا گنبد خضرا کی اس مکین پر جس ذات اقدس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں، میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں، خدا سے الفاظ سحر عطا ہو تو پھر میں ان کا مقام لکھوں، پتہ نہیں یہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا فیصلہ ہے کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو ناتمام لکھوں، روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو ناتمام لکھوں، اس لیے کہ بعد از خدا وہی ہیں، محمد ہے جن کا نام، کہہ دے صلی اللہ ہو، اونچی آواز سے بھائی صلی اللہ ہو، بعد از خدا وہی ہیں، محمد ہے جن کا نام، بے حد درود ان پہ بے انتہا سلام، جن کے کمال کی تو ملتی نہیں مثال، جن کے کلام جیسا کسی کا نہیں کلام، بعد از خدا وہی ہیں، محمد ہے جن کا نام، قدموں میں جن کے ڈھیر جواہر کے ہیں لگے، لیکن خود اپنے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے، جن کا بچھونا ٹاٹ کا لکڑی کا جن کا جام، بے حد درود ان پہ بے انتہا سلام، دشمن کی گالیوں کا نہ مانتے برا، طائف میں زخم کھا کر وہ دیتے رہے دعا، طاقت کے باوجود لیتے نہ انتقام، بے حد درود ان پہ بے انتہا سلام، ابو بکر ہوں عمر ہوں غنی ہوں یا مرتضی، بوذر ہوں یا بلال ہوں یا ہوں معاویہ، جو جو غلام ان کے تھے ہم ان کے ہیں غلام، بے حد درود ان پہ بے انتہا سلام۔ سلام پیش کروں گا ان اصحاب پیغمبر کی قبور پر جن اصحاب پیغمبر کی بدولت یہ کلمہ، یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، وہ اصحاب پاک جن پر ہر گھڑی رحمت برستی ہے، فلک کی آنکھ اب دیدار کو جن کے درستی ہے، رقم کرتی ہے تاریخ جن کے روشن کارناموں کو، سلام انسانیت کرتی ہے حق کے پاسبانوں کو، تھی ہیبت کیسر و کسرا پر ان کے نام کی تاریخ، پیغام ان کا ملا تو خشک دریا ہو گئے جاری، پیغام ان کا ملا تو خشک دریا ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمہ کہاں ہیں؟ اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے، امتیاز
گورے اور کالے کا مٹانے والے، سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے، دور کیا تھے کہ آپس میں ملے تھے نہ کبھی، ہو گئے مشرق و مغرب کو ملانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے، دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے، دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے، کیا سکھاتے ہیں تمدن کی حقیقت ہم کو، آج قرآن کی دولت کو چرانے والے۔ سلام پیش کروں گا کرب و بلا کے تب تک وہ صحرا پر قربانی دینے والے اس نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس پہ صفات خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو خود جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حسین ہے سے حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی، حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل زبانی، حسین یہ سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی، حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی، حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے، عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے، اس لیے کہ آئین مشیت تھا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے نانے کہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان محفل حمد و نعت جو انعقاد پذیر ہے، اس کی ابتدا اللہ کے پاک کلام سے ہو چکی ہے۔ قرآن یہ ایک ایسی مقدس مطہر بابرکت باسعادت کتاب ہے، جس کتاب کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کتاب کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، جس کتاب کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ گنبد خضرا کے مقیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس قرآن کو دیکھے گا اس کی آنکھوں میں نورانیت پیدا ہوگی، پھر کیوں نہ کہوں جو اس قرآن کو یاد کرے گا وہ حافظ بن جائے گا، جو قرآن کو قرأت سے پڑھے گا وہ قاری بن جائے گا، جو قرآن کا ترجمہ کرے گا مفسر بن جائے گا، جو قرآن کی تشریح کرے گا مبلغ بن جائے گا، جو قرآن پہ عمل کرے گا ولی اللہ بن جائے گا۔